ہائی کورٹ کے حکم پر ٹنڈوالہ یار پولیس نے ایس پی او عثمان لغاری کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ ڈی پی او ٹنڈوالہ یار منیر احمد کھوڑو نے صحافیوں کو بتایا کہ 3 ماہ قبل اس وقت کے ایس ایچ او اور موجودہ ایس پی او محمد عثمان لغاری نے جعلی چیک دینے کے مقدمے میں رانا ریاست کو گرفتار کیا، لیکن پولیس کی غفلت کے باعث ملزم پولیس حراست سے فرار ہو گیا۔ ملزم کے بیٹے رانا کامل نے اپنے باپ کی بازیابی، جبکہ مقدمے کے فریادی شوکت کی جانب سے ملزم کو فرار کرانے کی 2 پٹیشن ہائی کورٹ میں داخل ہوئی، جس پر ہائی کورٹ نے ایس پی محمد عثمان لغاری سمیت دیگر افراد کے خلاف فرائض میں غفلت برتنے اور حد سے بے جا میں رکھنے کا مقدمہ درج کرنے کا حکم دیتے ہوئے 24 گھنٹوں میں ملزم کو گرفتار کر کے ہائی کورٹ میں پیش کرنے کا حکم دے دیا، جس پر ٹنڈوالہ یار پولیس نے ایس پی محمد عثمان لغاری کے خلاف مقدمہ درج کر لیا، تاہم ابھی تک ان کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ سندھ سے موصول ہونے والی رپورٹس کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں صوبہ بلوچستان کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں بلوچستان کی چند خبروں اور رپورٹس پر۔ ناظرین، موسیقی کو روح کی غذا کہا جاتا ہے، لیکن جب جسم اور روح کا رشتہ برقرار رکھنے میں موسیقی اپنا کردار ادا نہ کر سکے تو اس فن کی خدمت کرنے کے خواہش مند اپنی خواہشوں کو ترک کر کے عمارات کی پینٹنگز کرنے کا پیشہ بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ ایک جانب جہاں بے شمار گلوکاروں، شاعروں اور موسیقاروں نے نام کمائے اور فن کے جادو کے ذریعے لوگوں کے دلوں پر راج کیا، وہیں آواران کے شاعروں، گلوکاروں اور موسیقاروں کو وقت کے بے رحم ہاتھوں اپنا مستقبل اندھیر نظر آ رہا ہے۔ حکومتی سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے بے پناہ ٹیلنٹ تباہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 15 برس سے اس فن کی خدمت کرنے والا گلوکار واحد آوارانی بھی جسم اور روح کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے عمارتوں کی پینٹنگز کرنے پر مجبور ہے۔ تفصیلات شبیر رخشانی سے۔ بلوچستان کے شہر آواران میں فن موسیقی کی سرپرستی نہ ہونے کے باعث نہ صرف مقامی ٹیلنٹ ضائع ہو رہا ہے، بلکہ فن موسیقی، فنون لطیفہ سے وابستہ افراد کو 2 وقت کی روٹی کمانا مشکل ہو گیا ہے۔ گلوکاری کے شعبے سے وابستہ واحد آوارانی نے دنیا نیوز کو بتایا کہ وہ گزشتہ 15 برسوں سے اس شعبے سے منسلک ہے۔ انہوں نے موسیقی کی تربیت صنعتی شہر ہب سے حاصل کی، جہاں پر ان کا پہلا البم ریلیز ہوا جو بہت مقبول ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب تک ان کے 4 والیوم مارکیٹ میں آ چکے ہیں۔ واحد نے بتایا کہ معاشی سہارا نہ ہونے کے باعث وہ عمارات کی پینٹنگ کر کے اپنی گزر بسر کرتے ہیں، جبکہ ایک اور گلوکار عید محمد عبدل نے بتایا کہ وہ گزشتہ 10 سالوں سے اس شعبے سے وابستہ ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے کسی قسم کی معاشی مدد نہ ملنے کے باعث وہ ایک دکان پر مزدوری کر رہے ہیں۔ اسی طرح شاعر حاتر وقار نے دنیا نیوز کو بتایا کہ آواران میں شاعروں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، جس کے باعث شاعروں کو بے تحاشا معاشی مسائل کا سامنا ہے۔ آواران میں فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے افراد نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اگر موسیقاروں، گلوکاروں کی مالی معاونت کرے اور انہیں آگے بڑھنے کے مواقع دیے جائیں تو ملک و قوم کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ شبیر رخشانی، دنیا نیوز، آواران۔ ناظرین، زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر انجم سعید اختر نے کہا ہے کہ مشکل وقت میں سیلاب سے متاثرہ ہم وطنوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ڈیرہ مراد جمالی میں زرعی ترقیاتی بینک کی طرف سے سیلاب سے متاثرہ 10,000 خاندانوں میں امدادی سامان تقسیم کیا جا رہا ہے۔ زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر انجم سعید اختر نے ڈیرہ مراد جمالی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ مشکل وقت میں سیلاب سے متاثرہ ہم وطنوں کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ بینک ملازمین نے اپنی تنخواہوں سے سیلاب زدگان کے لیے رقم جمع کر کے متاثرین کے لیے امدادی سامان دیا۔ اب تک 85 لاکھ روپے کی لاگت سے بلوچستان کے 10,000 سیلاب زدگان میں پلاسٹک کے برتن، خشک دودھ، ادویات، پینے کا صاف پانی اور دیگر سامان تقسیم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سیلاب سے متاثرہ کسانوں میں کینولا کے بیج کے ساتھ ساتھ زرعی قرضے دینے کے پروگرام تشکیل دے دیا گیا ہے۔ اور ناظرین، اب ایک نظر ڈالتے ہیں صوبہ بلوچستان کی چند خبروں پر۔ قلات سوراب کی 2 یونین کونسلوں مولی، لاکوریان، ٹاروزئی، جتک آباد میں 2.5 ماہ سے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جا رہے ہیں، جس سے مکینوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، تاہم حکومتی سطح پر متاثرین کو کوئی امداد نہیں مل سکی۔ قلات سوراب میں 2.5 ماہ سے زلزلے کے جھٹکوں کے باوجود حکومت متاثرین کی کوئی امداد نہ کر سکی۔
شدید سردی کی وجہ سے لوگ کھلے آسمان تلے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ صوبائی وزیر داخلہ میر ظفر زہری کی جانب سے متاثرین کے لیے 1 کروڑ کی امداد کا اعلان کیا، تاہم لوکل گورنمنٹ کی جانب سے 7 روز گزرنے کے باوجود متاثرین کو کوئی امداد نہیں مل سکی، جس کی وجہ سے خواتین اور چھوٹے بچوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شدید سردی کی وجہ سے 6 بچوں کی حالت، حکومت کی طرف سے ان کو اب تک کوئی ریلیف نہیں پہنچی اور نہ ہی حکومت کے کسی نمائندے نے ان علاقوں کا دورہ کرنے کی زحمت کی ہے۔ ڈی سی کلات کا کہنا ہے کہ ان کا تبادلہ ہو گیا ہے، جبکہ دوسرے ڈی سی کے آنے تک ان متاثرین کو جانی نقصان کا خدشہ ہے۔ کمشنر کلات سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی مگر ان سے رابطہ نہ ہو سکا۔ بلوچستان کے بعد اب آ رہی ہے سرسبز پہاڑوں کی سرزمین خیبر پختونخوا کی، نظر ڈالتے ہیں وہاں سے موصول ہونے والی رپورٹس اور خبروں پر۔ ناظرین، جب دلوں سے خوف خدا ختم ہو جاتا ہے تو ایسے میں حلال اور حرام اور جائز و ناجائز کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ دکھ انسانیت کی خدمت کی بجائے انہیں مزید دکھ اور مصیبت میں دھکیلنا غیر انسانی فعل ہی نہیں بلکہ دنیا کا کوئی بھی مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن حالیہ سیلاب اور آپریشن کے متاثرین کی مدد کے لیے ایک غیر سرکاری تنظیم نے ملازمتوں کا جھانسا دے کر نوجوانوں سے لاکھوں روپے لوٹ لیے، جبکہ متاثرین کو ریلیف پیکج بھی نہیں دیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ولایت باچا کی رپورٹ میں۔ غیر سرکاری تنظیم نے متاثرین سیلاب کی رجسٹریشن کے نام پر کروڑوں روپے بٹور لی۔ متاثرین نے درگاہ میں مظاہرہ کیا اور رقم واپس دلانے کا مطالبہ کیا۔ جب دلوں سے خوف خدا ختم ہو جاتا ہے تو حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی تمیز بھی جاتی رہتی ہے۔ پاک کمیونٹی ویلفیئر اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن نامی تنظیم نے مالاکنڈ، باجوڑ ایجنسی اور خیبر ایجنسی سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے 350 سے زائد نوجوانوں کو ملازمت اور 15,000 روپے ماہوار تنخواہ کا جھانسا دے کر ان سے 10,000 روپے فی کس وصول کی۔ تنظیم کے چیئرمین نادر خان نادر نے انہیں سیلاب متاثرین کی رجسٹریشن کرنے کی ہدایت کی۔ رجسٹریشن کے نام پر ہر متاثرہ شخص سے 350 روپے وصول کیے گئے۔ متاثرین سے وعدہ کیا گیا کہ رجسٹریشن کے بعد انہیں 16,000 روپے دیے جائیں گے۔ یکم مارچ 2010 سے اب تک 75,000 افراد سے کروڑوں روپے لوٹ لیے گئے، لیکن تاہم نہ تو کسی کو 16,000 روپے دیے گئے نہ ہی ملازمین کو تنخواہیں ادا کی گئی۔ متاثرین نے مذکورہ تنظیم کے خلاف درگاہ ادارے کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا اور دھرنا دیا۔ متاثرین نے لوٹی گئی رقم کی واپسی اور تنظیم کو مزید لوٹ مار کرنے سے روکنے کا مطالبہ بھی کیا۔ ولایت خان باچا، دنیا نیوز، درگاہ مالاکنڈ۔ میری دھرتی میری دنیا میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے۔ پاک فوج اور ضلع انتظامیہ کے تعاون سے گورنمنٹ ڈگری کالج امن گیمز ہوئے، جس میں اعلیٰ فوجی حکام، ضلع قیادت اور ڈسٹرکٹ سپورٹس افسر سمیت سینکڑوں شائقین نے شرکت کی۔